بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم بائیولوجی کے لیکچر میں ہم نے بائیولوجیکل میتھڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم بک سے ریلیٹڈ اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کریں گے۔ بک پیج 24، 25 اینڈ 26 پہ یہ ٹاپک گیون ہے۔ اچھا، بائیولوجیکل میتھڈ بیسیکلی ہمارے پاس کسی بھی پرابلم کو ریکوگنائز کرنا یا اس کو جاننا یا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، یہ ہمارے پاس بائیولوجیکل میتھڈ میں آتا ہے۔ لیکن بائیولوجیکل میتھڈ کے کچھ سٹیپس ہیں جس کو ہم ون بائی ون پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے ریکوگنیشن، دین آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشنز، ایکسپیریمنٹس، کنکلوژنز اینڈ رپورٹنگ۔ ریکوگنیشن کا مطلب ہے کہ کسی بھی پرابلم کو فرسٹ آف آل پرابلم سمجھنا، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، آیا یہ چیز ہمارے پاس پرابلم ہے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پرابلم ہے لنگز کینسر لیٹ سے، تو لنگز کینسر کے رسک کیا ہے، چانسز کیا ہیں کسی بھی انسان کو افیکٹ کرنے میں، تو فرسٹ آف آل یہ ہمارے پاس ریکوگنیشن میں آتا ہے۔ نیکسٹ ہے آبزرویشن۔ آبزرویشن ہمارے پاس بیسیکلی 5 سینسز، سینس آف ہیئرنگ، ویژن، اسمیل، ٹچ اینڈ ٹیسٹ، یہ 5 سینسز ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے، یعنی اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشن۔ آبزرویشن ہمارے پاس 2 ٹائپس کی، ایک ہے کوانٹیٹیو، ایک ہے کوالیٹیٹیو۔ کوانٹیٹیو وہ آبزرویشن جس میں ہم باقاعدہ چیزوں کو میئر کرتے ہیں، یعنی ناپتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ کوالیٹیٹیو میں ہم جسٹ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تھیوریٹیکلی اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کہ کلر ہو گیا، اسمیل ہو گیا، ٹیسٹ یا ٹیکسچر وغیرہ چیزیں ہو گئی، یہ ہمارے پاس کوالیٹیٹیو میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس میں ہے کہ اس پرابلم سے ریلیٹڈ جتنے بھی آنسر پاسبل ہیں، یعنی اس کے سولوشن کے آنسرز، تو وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہائپوتھیسس، ایک اچھی ہائپوتھیسس کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ایک اچھی آبزرویشن پہ، ایک اچھی سٹیٹمنٹ پہ، یعنی وہ آبزرویشن کے بعد جو آپ آنسر کا وہ کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یا تو آپ کے ایکسپیریمنٹ پہ، کہ اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ لیٹ سے کیے ہیں کسی پرابلم کے، تو وہ ایکسپیریمنٹ کس حد تک اوتھینٹک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہائپوتھیسس جو ہیں وہ کبھی کبھار ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ اس پوائنٹ کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ یہ ہائپوتھیسس ان کیس آف اگر انکوریکٹ ہوئے تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ فورتھ پوائنٹ ہے ڈیڈکشن۔ ڈیڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈکشن میں ہمارے پاس لیٹ سے اگر آپ کی ہائپوتھیسس ٹرو ہوئے تو آپ کی ہائپوتھیسس سے ریلیٹڈ جو اور لاجیکل سولوشن بنتے ہیں جو کہ پاسبل ہوتے ہیں اس پرابلم کے سولوشن میں، ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیڈکشنز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈیڈکشنز کے علاوہ ہم پھر فائنل سٹیج میں آ کے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کا بیسیکلی مقصد آپ کے ہائپوتھیسس اور ڈیڈکشنز کو پریکٹیکلی یا ایکسپیریمنٹلی چیک کرنا کہ آیا یہ باتیں یا یہ سولوشن جو ہم نے کسی پرابلم کے نکالے، آیا یہ ٹرو بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر ان میں کوئی ان کیس کوئی پرابلم ہوئی یا کوئی فالس انفارمیشن انکلوڈ ہوئے، تو ایکسپیریمنٹ کے بعد ہم ان رانگ انفارمیشنز کو کیا کر دیتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس ہائپوتھیسس میں اسپیشلی آتے ہیں، اور ڈیڈکشن میں بھی اگر کچھ چینجز کرنے ہوئے تو ہم کرتے ہیں، اور جو ٹرو ہوتے ہیں، جو صحیح ریلائبل انفارمیشنز ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کنکلوژن اینڈ رپورٹنگ، بک پیج نمبر 26۔ کنکلوژن کا مطلب ہے نتیجہ نکالنا، یعنی اپنے پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس اور ڈیٹیل اسٹڈی کے بعد ہم اس کا اینڈ رزلٹ نکالتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پرابلم کا سولوشن ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا رزلٹ آیا ہے، وہ رزلٹ ہے کنکلوژن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رپورٹنگ کیا چیز ہے؟ رپورٹنگ ایکچولی ہمارے پاس ریٹن فارم میں اپنے پورے پروسیس کو لکھنا،
اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ ریکگنیشن سے لے کر ایکسپیریمنٹ تک ہم سارے جو سٹیپس ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں ریٹن فارم میں، وہ ہمارے پاس رپورٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ رپورٹ ہمارے پاس جو بایولوجیکل جرنل یا میگزینز ہوتے ہیں جس میں پرابلمس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان میگزینز یا جرنلز میں اس رپورٹس کو باقاعدہ پبلش کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ سائنٹسٹ اس کو چیک کرتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ کس حد تک اوتھینٹک ہے یا آگے ہمارے کام آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔